کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک سادہ سا آدمی تھا، کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ زندگی امیرانہ نہیں تھی، مگر اللہ کا شکر تھا کہ جو ملتا تھا حلال اور صاف رزق ہوتا تھا۔ میری محنت میری پہچان تھی۔ میں روز صبح فجر کے بعد دکان کھولتا، تھان سیدھے کرتا اور یہی دعا کرتا کہ آج کا دن خیریت سے گزرے۔ ایک دن میں حسب معمول دکان کا دروازہ کھول رہا تھا کہ مجھے دور سے ایک مانوس شکل آتی دکھائی دی۔ قریب آیا تو پہچان گیا، پرانا دوست تھا، برسوں بعد ملا تھا۔ وہ جلدی سے دکان میں آیا، بیٹھا بھی نہیں تھا کہ اپنی چادر کے اندر سے ایک بھاری سی تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ بھائی، اس نے گھبراہٹ میں کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں۔ اس میں 1000 دینار ہیں، واپسی تک اسے امانت کے طور پر رکھ لو۔ تم پر بھروسہ ہے؟ میں نے مسکرا کر وہ تھیلی سنبھال لی۔ فکر نہ کرو دوست، تمہاری امانت میری امانت ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ محفوظ رہے گی۔ وہ مجھے دعائیں دے کر چلا گیا۔ میں نے دکان سنوارنی شروع ہی کی تھی کہ اچانک 3 نوجوان گھوڑوں سے اتر کر میری دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے لباس چمکدار، انداز مغرور اور چلنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کسی بڑے گھرانے سے ہیں۔ وہ بے تکلفی سے دکان میں داخل ہوئے۔ کوئی عمدہ کپڑا دکھاؤ، وہ ان میں سے ایک نے حکم کے انداز میں کہا۔ میرے دکان کے کونے میں ایک قیمتی ریشمی کپڑا پڑا تھا جسے میں کسی خاص موقع کے لیے بچا کر رکھتا تھا۔ انہوں نے وہی اٹھا لیا۔ میں نے کپڑا پھیلایا تو وہ تینوں حیران رہ گئے۔ یہ کپڑا بہت اعلیٰ ہے، ہم صبح سے سارا بازار چھان چکے ہیں، ایسا کہیں نہیں ملا۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ ایک نے پوچھا۔ میں نے سچ سچ کہہ دیا، پرانے ذخیرے کا بچا ہوا ہے، لوگ اس کی قیمت نہیں دے پاتے اس لیے اب تک نہیں بکا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تینوں کپڑا اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے بھاگا اور آواز دی، کم از کم قیمت تو دیتے جائیں۔ ایک نوجوان گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے پلٹا اور رعونت سے بولا، کل شاہی محل اجانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں سے قیمت لے لینا۔ میں ان کے پیچھے دیکھتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا، مگر پھر بھی امید رکھی کہ شاہی آدمی ہیں، قیمت دے ہی دیں گے۔ اگلے دن میں گدھے پر سوار ہو کر محل پہنچا۔ پہرے داروں کو ان نوجوانوں کا بتایا۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، سر ہلایا اور کہا، کل آنا۔ آج ممکن نہیں۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن گیا، پھر یہی جواب۔ ہفتہ گزرا، پھر وہی بات۔ اس دوران ہر بار گھر لوٹتے ہوئے میرا دل ٹوٹتا تھا۔ گھر کی ضرورتیں، دوست کی امانت اور اپنی بے بسی، سب کچھ ایک ساتھ مجھے گھیر لیتے تھے۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج جو بھی ہو حق لے کر ہی آؤں گا۔ جیسے ہی محل پہنچا، پہرے داروں میں سے ایک نیک دل آدمی مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بھائی، تم سادہ آدمی ہو، بادشاہ کے مصاحبوہے نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہر بار ٹال دیا جائے، وہ تمہیں کبھی قیمت نہیں دیں گے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، نتیجہ یہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کپڑا چوری تو نہیں کیا تھا، میں حق مانگ رہا ہوں، میرا حق ہے۔ اس نے افسوس سے کہا، یہ شہر طاقت والوں کا ہے، تمہاری سچائی یہاں نہیں چلتی، بہتر ہے اپنا نقصان بھول جاؤ۔ میں خاموش کھڑا رہا، دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے لڑائی نہ چھوڑی۔ ایک دن قسمت ایسی پلٹی کہ میں نے انہی نوجوانوں کو شہر کے باہر دیکھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، شاید کہیں دور جا رہے تھے۔ میں فوراً ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھائیو، میری کپڑے کی قیمت دے دو، میں کئی دنوں سے تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ وہ تینوں قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ کس کپڑے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تم جیسے لوگوں سے چیزیں خریدیں گے؟ اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہم حکم دیں، چیز خود آ جائے۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ جب وہ موڑنے لگے تو میں نے ایک کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تم لوگ بہانے بناتے رہو، مگر میں اپنا حق ضرور لوں گا۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں جھنجھلا گئے، گھوڑے سے اتر کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ میں اکیلا تھا، وہ 3۔ انہوں نے مجھے بہیمانہ طریقے سے مارا۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ایک کے چہرے پر چوٹ لگا دی۔
آخرکار وہ گھوڑوں پر چڑھے اور بھاگ گئے۔ میں زخمی حالت میں زمین پر پڑا رہ گیا۔ کسی طرح گھر پہنچا۔ بیوی اور بچے مجھے خون آلود حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے روتا ہوا واقعہ سنایا اور کہا، چاہے میں ہار گیا ہوں لیکن میں نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے۔ چند دن میں زخم سنبھل گئے اور میں دوبارہ دکان پر آیا تو دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ آؤ۔ ابھی زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ مجھے تھانے لے گئے۔ داروغہ نے غصے سے کہا، تم نے بادشاہ کے مصاحبوہے کو زخمی کیا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں شاک میں آ گیا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑے کی قیمت مانگی۔ انہوں نے مجھے مارا تھا، مگر داروغہ نے کوئی بات نہ سنی۔ تمہارے جیسے لوگ اگر بڑوں سے بحث کریں تو سزا بنتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے، تمہاری دکان کا سارا سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اگلے دن میرے سامنے میری ساری دکان خالی کر دی گئی۔ میرا برسوں کا مال تھان سب کچھ اٹھا کر لے گئے۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں دکان کے باہر بیٹھ کر بہت دیر سوچتا رہا۔ میرے بچوں کا رزق، میری محنت، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اسی دوران مجھے دوست کی امانت یاد آئی۔ سوچا کہ کچھ دیر کے لیے شاید اس میں سے قرض لے لوں۔ پھر دل کانپ گیا۔ اگر یہ پیسے بھی کسی اور کی امانت ہوں، اگر میں باز نہیں پہنچا سکا تو؟ میں نے سختی سے اپنے نفس کو روکا اور تھیلی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ کچھ جانے والوں سے قرض لیا، دوبارہ دکان کھولی، مگر اس بار بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ قرض خواہ روز آ جاتے، کچھ مہلت دیتے، کچھ ڈانٹ کر چلے جاتے۔ آخرکار پریشان ہو کر میں ایک پرانے آٹے والے کے پاس مزدوری کرنے لگا۔ وہ میرے والد کا دوست تھا۔ بھاری بوریوں سے کمر ٹوٹتی تھی مگر کم از کم روزی تو تھی۔ ایک دن وہاں بھی قرض خواہ مجھے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، 2 دن کی مہلت ہے، ورنہ تمہیں عدالت لے جائیں گے۔ میں گھر گیا تھکا ہوا ٹوٹا ہوا۔ بیوی نے کہا، وہ امانت کھولو، کچھ رقم نکال لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اللہ راستہ کھول دے گا۔ اگلی صبح میں گھبرایا بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دل کانپ گیا، سوچا قرض خواہ ہوں گے۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کھڑا تھا۔ میں تمہارے دوست کا پیغام لایا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم امانت والی تھیلی میں سے جتنی چاہو رقم لے لو، باقی اللہ کی راہ میں دے دینا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، ثبوت؟ کیسے مانوں کہ تم میرے دوست کے آدمی ہو؟ اس نے ایک خط میرے ہاتھ میں دیا۔ خط میں وہی تھیلی کی نشانی، وہی تحریر، وہی باتیں درج تھیں۔ میں وہ خط پڑھ کر رو پڑا۔ میں نے اللہ کا سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے مشکل میں بھی خیانت نہیں کی، اور تاو نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی اور سب سے بڑی کامیابی بھی۔